حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ کا قیام ایک عظیم تاریخی واقعہ تھا۔ اس دانشگاہ نے نہ صرف یہ کہ سابق ریاست حیدرآباد میں اعلیٰ تعلیم کی روشنی پھیلائی، بلکہ علوم و فنون کے اس خزانے کی وجہ سے ہر طرح کی ترقی، خاص کر معاشی و صنعتی ترقی کی راہیں کھل گئیں۔ اس عظیم جامعہ کے کیمپس اور عمارتوں کی تعمیر کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی قدردانی میں بھی حیدرآباد برصغیر کے دوسرے علاقوں سے پیچھے نہ تھا۔ اعلیٰ تعلیم کی اشاعت اور ترقی کے لیے عظیم پیمانے پر جامعہ عثمانیہ کے قیام کے ذریعے جو اڑان بھری گئی تھی، وہ نہ صرف دیگر دیسی ریاستوں کے لیے بلکہ ملک کے دوسرے حصوں کے لیے بھی لائق تقلید تھی۔ جامعہ عثمانیہ کی عمارتوں کی تعمیر کے لیے ابتدا میں بمقام اڈکمیٹ 1400 ایکڑ اراضی کا علاقہ پسند و منتخب کیا گیا تھا۔ مقام کے انتخاب کے لیے جنوری 1921 میں کارروائی کا آغاز ہوا تھا اور اس بارے میں 8 سال بعد یعنی جنوری 1929 میں قطعی فیصلہ ہوا اور منظوری دی گئی۔ دیر سے منظوری کی وجہ یہ ہوئی کہ نظام نے جامعہ عثمانیہ کی عمارات کے لیے تجویز کیا گیا اڈکمیٹ کا علاقہ پسند نہیں کیا تھا۔ وہ کسی دور دراز مقام کے بجائے اندرون شہر جامعہ عثمانیہ کی عمارات تعمیر کروانا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے حکم نامے میں لکھا تھا کہ کیا جامعہ عثمانیہ کے لیے ہائی کورٹ وغیرہ کی مانند اندرون شہر کوئی جگہ تجویز نہیں ہو سکتی؟ اڈکمیٹ جیسے دور دراز مقام کی بنسبت ہائی کورٹ کی عمارت کے قریب ہی کوئی عمدہ مقام تجویز ہو تو زیادہ مناسب رہے گا۔ آصف صابہ جامعہ عثمانیہ کی عمارتیں ریاست کے نامور انجینئر علی نواز جنگ کی نگرانی میں تعمیر کروانا چاہتے تھے، جس پر علی نواز جنگ نے تجویز پیش کی کہ عثمانیہ یونیورسٹی کی عمارتوں کی تعمیر کے لیے گولکنڈے کا مقام بہت موزوں و مناسب رہے گا۔ مگر آصف صابہ نے گولکنڈہ کے مقام پر جامعہ عثمانیہ کی عمارتیں تعمیر کرنے کی منظوری دینے کے بجائے خود اپنی رہائش کے لیے تعمیر کردہ عمارتوں یعنی نظری باغ اور مدرسہ عالیہ کے رقبے کو جامعہ عثمانیہ کے لیے فراہم کرنے کا پیشکش کیا اور اپنے فرمان میں لکھا کہ مدرسہ عالیہ کا میدان کھیل کود کے واسطے زیادہ موزوں ہے اور پھر یہ مقام وسط شہر میں واقع ہے، جہاں کی آب و ہوا ہمیشہ نہایت ہی پاک و صاف رہتی ہے اور یہ کہ شہر سے بھی زیادہ دوری کی مسافت نہیں ہے۔ لیکن جامعہ عثمانیہ کی تعمیرات کی کمیٹی نے مکمل جانچ پڑتال کے بعد یہ رائے دی کہ شاہی عمارتوں اور متصلہ اراضی کا رقبہ 30 ایکڑ ہے۔ اس قدر کم رقبے میں جامعہ عثمانیہ کی اولین تعلیمی و انتظامی عمارتوں اور قیامگاہ طلباء کے لیے ناکافی ہے اور اس سے جامعہ عثمانیہ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ جامعہ عثمانیہ ریزیڈنشل یونیورسٹی ہے۔ ابتدا میں کم از کم 500 سے زیادہ طلباء کی رہائش کا انتظام لازمی ہے اور بعد میں 2000 طلباء کا۔ آخرکار کمیٹی نے آصف صابہ کی خدمت میں عرضی پیش کی کہ اڈکمیٹ میں یونیورسٹی کی تعمیر کی اجازت فوراً مرحمت فرمائی جائے، جس کی شدید ضرورت ہے۔ یوں آصف صابہ نظام حیدرآباد میر عثمان علی خان نے 17 جنوری 1929 کے اپنے شاہی فرمان کے ذریعے حکم دیا کہ اڈکمیٹ میں یونیورسٹی کی عمارتوں کی تعمیر شروع کر دی جائے۔ جامعہ عثمانیہ کی عمارتوں کے لیے مقام کے انتخاب کا قطعی فیصلہ ہو جانے کے بعد بلڈنگ کمیٹی نے محکمہ تعمیرات کے 2 انجینئروں سید علی رضا اور سید زین الدین حسین خان کو جاپان، امریکہ، یورپ، مراکش، مصر، شام اور عراق روانہ کرنا طے کیا تاکہ یہ انجینئر ان ممالک کی جامعات کی نئی تعمیر کردہ
इमारतों का मुआयना करें और किसी मौजूद व मुनासिब आर्किटेक्ट का नाम तजवीज़ करें जिसका बतौर मशहूर आर्किटेक्ट तकर्रुर किया जा सके। अली रज़ा और सैयद ज़ैनुद्दीन ने अर्नेस्ट जैस्पर आर्किटेक्ट की सिफारिश की कि तमीरात के ये बेहतरीन माहिर हैं और उन्होंने काहिरा की चंद नफीस इमारतों के नक्शे तैयार किए हैं। आसफ साबा ने 5 नवंबर 1931 के अपने फरमान के ज़रिए अर्नेस्ट जैस्पर की बहैसियत मशहूर आर्किटेक्ट तकर्रुर की मंजूरी दे दी। आर्ट्स कॉलेज की इमारत की तमीर का काम 13 जनवरी 1934 से शुरू हुआ और तकरीबन 6 साल बाद यानी नवंबर 1939 में पाया तकमील को पहुंचा। अहाता जामिया उस्मानिया में आर्ट्स कॉलेज की इमारत के अलावा दीगर इमारतों की तमीर का सिलसिला भी जारी रहा और इन इमारतों की तमीर पर बेदरीग रकूमात खर्च की गईं। आर्ट्स कॉलेज की इमारत की तमीर पर तकरीबन 30 लाख रुपए खर्चा हुए और इस इमारत की तकमील मुकम्मल होने पर आसिफ साबा नवाब मीर उस्मान अली खां ने 4 दिसंबर 1939 को एक तकरीब में इस अजीमशान इमारत का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौके पर अमीर जामिया और अंजुमन इत्तेहाद तलबा जामिया उस्मानिया की जानिब से आसिफ साबा की खिदमत में 2 सपासनामे पेश किए गए। उन सपासनामों का जवाब देते हुए आसिफ साबा ने आर्ट्स कॉलेज की इमारत को रियासत हैदराबाद की मुख्तलिफ़ कौमों के दरमियान सदियों पुराने बाहमी मेल जोल, बाहमी दोस्ताना मरासम और खुशगवार ताल्लुकात की अलामत करार दिया। आसिफ साबा ने अपनी तकरीर में कहा, इस इमारत की तर्ज तमीर भी उर्दू ज़बान की तरह हिंदू और मुसलमान कौमों के तर्ज से मुरक्किब है और इसके सतूनों और दर दीवार के नक्श निगार में दोनों कौमों की कारीगरी और उनके तमद्दुन और तहज़ीब की झलक नज़र आती है। इस तरह ये इमारत भी अलामत है उस बाहमी मेलजोल और बाहमी दोस्ताना मरासम और खुशगवार ताल्लुकात की जो सदियों से मेरी रियासत की मुख्तलिफ़ कौमों में चले आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के बाशिंदे हमेशा आपस में शीर व शुक्र कर रहे हैं और ऐसे ताल्लुकात को कायम रखना मैं अपना और अपनी रवैयत नवाजी का फ़र्ज़ समझता हूँ। आसिफ साबा ने अपने इस जवाबी एड्रेस को ख़त्म करते हुए यूँ दुआ की थी, अल्लाह इल्म फ़ज़ल रब्बुल आलमीन इस जामिया को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे और मुद्दत मदीद तक मेरा मुल्क इससे फैज़याब होता रहे।